پروورب امثال کی کتاب، اس میں حکمت کہتی ہے کہ میں صداقت کی راہ پر، انصاف کے راستوں پر چلتی ہوں تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ حکمت کے ساتھ ہم مال کے وارث ہوتے ہیں اور حکمت کے ساتھ ہی ہم اپنے خزانوں کو بھر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر حکمت ہے تو ہم حکمت کے ساتھ یہ سب کر سکتے ہیں۔ حکمت ہی ہمارے خزانے بھر سکتی ہے، کوئی اور نہیں۔ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ حکمت کہتی ہے کہ خدا نے مجھے سب کچھ بنانے سے پہلے پیدا کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی گہری بات ہے کہ جب خدا نے یہ سارا انتظام عالم، یہ کل جہان اور اس کی معموری شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے، قدیمی سنتیں جو خدا نے اس دنیا کے اندر اپنی سنتیں لگائی ہیں، حکمت کہتی ہے کہ خدا نے مجھے اس سے پہلے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی ہوں۔ وہ شروع ہی سے ہے، وہ ابتدا سے ہی ہے، وہ ازل سے ہی ہے، اس سے پہلے کہ زمین تھی۔ حکمت کہتی ہے کہ میں زمین سے بھی بڑی ہوں، میں زمین سے پہلے پیدا ہوئی ہوں۔ میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے۔ حکمت کہتی ہے کہ میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ بھی نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی۔ یہ حکمت کہتی ہے، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو، جبکہ خدا نے ابھی تک کسی چیز کو نہیں بنایا تھا، صرف حکمت کو ہی پہلے پیدا کیا سب سے۔ وہ کہتی ہے حکمت کہ میں زمین سے بڑی ہوں، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جب خدا نے آسمان کو بنایا تو میں اس کے پاس ہی تھی۔ جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا تو میں وہاں ہی تھی۔ جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا تو حکمت کہتی ہے کہ میں خدا کے پاس ہی تھی۔ جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤ کے سوتے مضبوط ہو گئے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں وہاں ہی تھی۔ جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ سمندر کی حد خدا نے ٹھہرائی ہے اور وہ جو بند خدا نے باندھے ہوئے ہیں، اور پانی خدا کے حکم کو نہیں توڑتا، وہ بند خدا کے حکم کو نہیں توڑتے۔ جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی۔ حکمت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو کہ میں ماہر کاریگر ہوں اور میں ماہر کاریگر کی طرح خدا کے پاس تھی جب اس نے زمین کی بنیاد کے لیے نشان لگائے، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی۔ آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ اس لیے اے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور نہ بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے۔ حکمت کی باتیں سننا کتنا ضروری ہے۔ حکمت کے
साथ चलना किस कदर ज़रूरी है। खुदावंद का पाक कलाम उसे मुबारक कहता है जो ये सब करता है, जो उसका इंतज़ार करता है। वो कहती है कि मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है कि उसके बगैर कोई काम नहीं करता। वो इंतज़ार करता है कि मैं हिकमत से भर जाऊँ, मैं हिकमत को साथ चलूँ। जो लोग हिकमत से चलते हैं वो ही कामयाब होते हैं, क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। कितनी बड़ी गहरी बात है कि जो हिकमत के साथ चलते हैं, जो हिकमत को पा लेते हैं, वो खुदावंद के मकबूल होते हैं। वो गुनाह से भी दूर होते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करते जो खुदा की नज़र में बुरा हो। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम प्रोवर्ब के पहले बाब में ही लिखा है। सुलेमान बादशाह लिखता है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जब आपके अंदर मेरे अंदर खुदा का खौफ आ जाता है तो ही हम हिकमत हमारे अंदर से शुरू हो जाती है। खौफ आ जाता है तो वो हिकमत का शुरू है। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे दावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। जो हिकमत को, जो तंबीह को, जो समझ को अपने अंदर नहीं रखते। खुदावंद का पाक कलाम सिखाता है कि वो भटक जाते हैं और अपनी जान का नुकसान करते हैं। जो हिकमत से नफ़रत रखते हैं, उसे अपनी दुश्मन समझते हैं, वो सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हिकमत अगर होगी तो ज़िंदगी पाएंगे, ज़िंदगी में रहेंगे, जिएंगे और अच्छे काम करेंगे खुदा के लिए। लेकिन जब हिकमत को ही दुश्मन समझना है तो मौत से मोहब्बत रखना है। वो ना सिर्फ जिस्मानी मौत का सबब बनती है, बल्कि हमारी सारी की सारी चीज़ों को, ज़िंदगी के हर एक हिस्से में वो मौत ही ले आती है। हर चीज़ को मुर्दा कर देती है जो लोग हिकमत से दुश्मनी रखते हैं। खुदावन हमें अपने पाक कलाम के ऊपर अमल करने की तौफीक बख्शे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।